اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو جو ہماری ہے وہ ریلیٹڈ ہے کوالٹیز آف لیڈر کے ساتھ۔ سب سے پہلے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ آپ کے انیشیل انٹرویو کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، آپ کے ایسے رائٹنگ کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے گروپ ڈسکشن، لیکچریٹ، اس کے ساتھ بھی یہ لنکڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انٹرویو کے ساتھ کیا ہے؟ انٹرویو میں اس سے کیا کوسچن آ سکتا ہے؟ انٹرویو میں ایک کوسچن آتا ہے، پوچھا جاتا ہے آپ سے کہ آپ میں کیا ایسی کوالٹیز ہے جس کی بیس پہ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں۔ تو آپ اس میں سے کچھ کوالٹیز پک کر سکتے ہیں جو آپ میں موجود ہو، اور آپ بتائیں سر مجھ میں یہ کوالٹیز موجود ہیں، اور مجھ میں ایسی کوالٹیز موجود ہیں جو ایک آفیسر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میں اپنے آپ کو جو ہے اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں ایک آفیسر بن سکتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا، میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، لوگ بار بار کمنٹ کر رہے تھے کہ ویڈیوز بنائے اس ٹاپک پہ، تو اس وجہ سے میں نے چوز کیا، ٹھیک ہے۔ تو معذرت کرتا ہوں آپ سے جو غلطی ہوئی۔ اچھا، لیڈر ہوتا کیا ہے؟ لیڈر کی ہم نے 3 ڈیفینیشن جو ہے وہ لی ہے ڈیفرنٹ پلیسز سے۔ سب سے پہلے لیڈر کی ڈیفینیشن ہے دی پرسن ہو لیڈز کمانڈز اے گروپ، آرگنائزیشن اور کنٹری، ٹھیک ہے۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے، کمانڈ کرتا ہے، مطلب آرڈر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک محدود نہیں ہے لیڈر کی ڈیفینیشن۔ اچھا، دوسری ڈیفینیشن ہے اے پرسن ہو کنونس ادر پیپلز ٹو فالو، ایک ایسا بندہ جو دوسروں کو جو ہے وہ کنونس کرے، دوسروں کو جو ہے وہ انفلوئنس کرے کہ وہ لوگ جو ہے اس بندے کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بھی لیڈر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ تیسری ڈیفینیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے اے لیڈر پوزیس کلیئر ویژن، ٹھیک ہے، courage, integrity and clear focus. He or she believe in a team work. ٹھیک ہے۔ ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میرا گول کیا ہے، میں نے کس طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انٹیگریٹی ہوتی ہے، کردار ٹھیک ہوتا ہے، کریج ہوتی ہے، بالکل۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بلیو کرتا ہے ٹیم ورک پہ، آف کورس ہی بلیو ان اے ٹیم ورک، کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اکیلے کام نہیں کرتا بلکہ وہ پوری ٹیم کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کوالٹیز آف لیڈر کے۔ لیڈرز میں کون کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو آپ ہر لیڈر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں وہ کوالٹی جو ہے وہ موجود ہوگی، ہر لیڈر میں یہ کوالٹیز موجود ہوں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ کانفیڈنس جو ہے جتنے بھی لیڈر جو ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت ہائی ہوگا۔ ان کے دل میں جو ہے وہ کسی قسم کی بھی جھجک نہیں ہوتی، جب وہ سپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کا کانفیڈنس دیکھ لیں، اسٹیج پہ ہو ان کا کانفیڈنس دیکھ لیں۔ اور صرف یہ ایک لیڈر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں تو ان تمام میں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کوالٹیز ان سب میں موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ سپیچ کر رہا ہو اور سپیچ کے دوران جو ہے وہ مطلب وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، یہ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، بالکل کانفیڈنس اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کوالٹی جو ہے وہ ہے رسپانسبلٹی۔ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک ذمہ دار بندہ ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی کام دیا جائے تو وہ پھر ذمہ داری سے وہ کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور شروع میں ہم نے ڈیفینیشن میں کہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایک کلیئر ویژن ہوتا ہے۔ جب کلیئر ویژن اس کے پاس ہوگا تو وہ پھر وہ رسپانسبل ہوگا کہ وہ اپنے کام کو جو ہے آخری منطقی انجام تک پہنچائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پلاننگ ایبیلٹی، جب کلیئر ویژن ہوگا تو پھر وہ پلان کرے گا کہ اس نے کس طرف جانا ہے، تو اس کے لیے اس نے پلاننگ کرنی ہے۔ لیٹ سپوز کل کا کوئی کام ہے، ایک لیڈر ہے اس نے آج جو ہے وہ پلاننگ کی، کل میں نے کیا کرنا ہے، کل میں نے یہ کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے۔ جو کل کا کام ہوگا وہ اس کے لیے وہ آج پلاننگ کرے گا، ٹھیک ہے۔
ہر چیز ہر کام وہ کرے گا تو اس کے پیچھے جو ہے اس کی پلاننگ ہوگی، ہر کام کے لیے وہ پلاننگ کرے گا، اور یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ پلاننگ سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے تمام لیڈرز دیکھ لیں، ان کے ایک ویژن ہوتا ہے، اور اس ویژن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ پلاننگ کرتے ہیں اور وہ پلاننگ سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مسٹ نہیں سوری ایک امپورٹنٹ کوالٹی ہے جو ایک لیڈر میں ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ایموشنل سٹیبلٹی۔ ایموشنل سٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ایموشن جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے مجلس میں غصہ نہیں کرتا، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے لوگوں کو وہ انفلوئنس کرے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے، ایسے نہیں کرتا لیڈر کبھی بھی۔ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور اس اٹریکشن کے لیے جو ہے وہ اپنے ایموشنز پر اس کا قابو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک لیڈر جو ہے وہ مطلب مجلس میں غصہ کر دے یا اس طرح کی چیزیں کر دے، کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کریج آ جاتی ہے۔ جتنے بھی لیڈرز ہیں اس میں کریج لازمی ہوگا۔ جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی اسٹڈی کر لیں، تو ان میں آپ کو کریج جو ہے وہ لازمی ملے گی۔ کریج جو ہے وہ ہمت ہے کہ ایک کام جو ہے وہ اس کی ایبلٹی ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے انٹیگریٹی آ جاتی ہے۔ انٹیگریٹی از آئی تھنک سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو کریکٹر، اور جو لیڈر ہوگا اس کا کریکٹر جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ایک بندہ جو ہے وہ ایک لیڈر کو سپورٹ کرے گا، لیٹ سپوز اگر ایک لیڈر ہے اس کے کوئی بندہ سپورٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کا کریکٹر دیکھے گا، اس کو دیکھے گا کہ یہ اس میں انٹیگریٹی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں انٹیگریٹی نہیں ہے تو لوگ اس کو سپورٹ کرنا یا فالو کرنا تو دور کی بات، لوگ اسے سپورٹ بھی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک لیڈر میں انٹیگریٹی ضروری ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے جو ہے لوگ اس سے انفلوئنس ہوں گے، لوگ اس کو جو ہے وہ فالو کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈٹرمنیشن آ جاتی ہے۔ ڈٹرمنیشن جو ہے وہ پختہ عزم جو ہے، فرم انٹینشن، ٹھیک ہے، مضبوط ارادے۔ مضبوط ارادوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لیڈر ہے اس کا ایک ویژن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ویژن کے بارے میں جو ہے وہ پختہ عزم ہوگا کہ میں یہ کام کر سکوں گا، اور اسے یہ بلیو ہوگا، یقین ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ جب میرا یہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو ہے یہ لیڈر کی کوالٹیز پہ آ جاتی ہے، اور جتنے لیڈر آپ پک کر لیں ہر ایک لیڈر میں یہ کوالٹی آئے گی۔ سوشل ریلیشن آ جاتے ہیں۔ پھر سوشل ریلیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے سے وہ اچھا تعلق رکھے گا، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، اس کے سامنے جو ہے وہ امیر غریب بلیک وائٹ اس چیز کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ اس کے سامنے جو ہوتے ہیں وہ سب جو ہے وہ ایکول ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے لیڈر سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں، اور وہ سوشل ریلیشن کا جو ہے وہ پابند ہوتا ہے۔ جتنے بھی لیڈر آپ دیکھ لیں تو اس وجہ سے جو ہے لیڈر کے نیچے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیڈر اوپر سپیچ کرتے ہیں اور نیچے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی لیڈرز ہیں تو ان کی تاریخ آپ اٹھا لیں۔ اچھا، پھر ہوتا ہے انیشیٹو جو ہے وہ کوئی کام، ایسا اچھا کام جو وہ خود شروع کرے تو اس کو انیشیٹو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ خود سے اچھے کام شروع کرتا ہے۔ اور پھر پریکٹیکل ایبیلٹی آ جاتی ہے۔ پریکٹیکل ایبیلٹی کا مطلب یہ ہوا کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ صرف باتیں نہیں کرتا کہ منہ سے باتیں بول دی بس ختم، یہ نہیں، بلکہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ اس کو پریکٹیکل فارم میں چینج کرتا ہے، اس بات پر پھر وہ عمل کرتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو پھر اس عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو پریکٹیکل فارم میں چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے پھر لوگ اس کو فالو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے انفلوئنسنگ ایبیلٹی۔ انفلوئنسنگ ایبیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کی باتیں ایسی میٹھی ہوتی ہے، ایسی زبردست قسم کی باتیں کرتا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اور پھر اس میں صرف یہ باتیں بھی نہیں کرتا بلکہ پھر پریکٹیکل ایبیلٹی جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے، پریکٹیکل فارم میں وہ پھر چینج کرتا ہے۔
تو اس وجہ سے پھر وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں. وہ صرف لوگوں اپنے فائدے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ ریاست کے فائدے کے لیے ہوتا ہے, وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے اور لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے لوگ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں. پھر آ جاتی ہے جنرل اویئرنیس. جنرل اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس سے اس بارے میں پتہ ہوگا, کرنٹ افیئرس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے آج کل, اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ایک لیڈر جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ اویئر ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے پاور آف ایکسپریشن. پاور آف ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی بات کو جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے. جو بات اس کے دل میں ہو تو وہ اچھے طریقے سے اپنی بات کو اپنے آئیڈیاز کے سامنے بیان کرتا ہے. اس وجہ سے, اس خوبی کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے وہ پھر اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں یا امپریس ہوتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے لاسٹ کوالٹی فزیکل انڈیورنس. اور انشاءاللہ سوری میری طبیعت آج صحیح نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے آپ کی وجہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کی کہ آپ نے کہا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ کر لیں یہ وہ, تو اس لیے ٹائم آپ کے پاس بھی کم ہے. تو آئی ایم سوری اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری. تھینک یو. خدا حافظ.